ہماری نماز دوسرے مسلک والوں کے پیچھے نہیں ہوتی. ایک بات. دوسری بات یہ سن لیں، لوگوں کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ مولانا وہاں نماز پڑھنے کا ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، اور آپ کہتے ہیں کہ وہاں نماز نہیں پڑھی جائے. کبھی دوسرے پہلو پر غور کیا آپ نے کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 ہے، اور ایک نماز اگر آپ کی ضائع ہوئی تو پٹائی کتنی ہوگی؟ وہ بھی 1,00,000 کی. سمجھے؟ اس طرف آپ کا ذہن جانا چاہیے. پھر یہ کہ میں تو ذرا بچتا ہوں، لیکن بہرحال ہمارے مسلک کی مسجدیں، ہمیں پورا حق ہے اپنے مذہبی اشاعت کا. لوگ اصل میں وقت گزرنے کے ساتھ وہابیوں کے اور نجدیوں کے مظالم کو بھول گئے. 1900 تقریباً 30 تک ان کا مکمل قبضہ حرمین شریفین میں ہو گئے. اب غور فرمائیے، مسجد نبوی کے امام کو انہوں نے مصلی پر ذبح کیا. حرم شریف میں ابھی کچھ عرصے پہلے سعودی عرب نے 7 سالہ جشن منایا. 7 سالہ جشن. اس 7 سالہ جشن میں کوئی آپ کے آدمی سعودی عرب میں مقیم ہو، کچھ حالات سے ان کو دلچسپی ہو، تو ملک عبد العزیز کو جو وہاں کا بادشاہ گزرا ہے، پورے حرم شریف میں گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تلوار ہاتھ میں لے کر پورے حرم شریف میں قتل عام کرتے ہوئے دکھایا گیا کہ جب انہوں نے مکہ کو ٹیک اوور کیا تو یہ حرم میں کیا ہندو آ گئے، سکھ آ گئے، یہودی آ گئے، عیسائی آ گئے، کسے قتل کیا؟ اب غور فرمائی. اور ترکی جو تھے، جس کو کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ، بہت بڑی تفصیل ہے. عثمان پاشا نے استنبول کو فتح کیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کہلائی. ان کے وہاں گورنر، ان کے تمام جو کارندے تھے وہ سب وہاں ہوتے، سنی علماء وہاں موجود ہوتے، اور کسی قسم کا کوئی جھگڑا، کوئی معاملہ وہاں نہیں تھا. تو سلطنت عثمانیہ کو وہ اتنے صحیح العقیدہ لوگ تھے کہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 40 دن بیٹھا. 1970 کی بات، مختلف واقعہ. وہ فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ میں نجدیوں نے صرف 200 آدمیوں نے حملہ کیا. 200 آدمی تھے مدینہ شریف، اور ترکیوں نے یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیے، ہم حرم رسول میں قتل نہیں کریں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے دیار رسول میں. اور سب نے جناب ہتھیار ڈال دیے، اور سب کے سب مارے گئے، سب کے سب شہید ہوئے، مگر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس طریقے سے ان کا مکہ پر مدینہ منورہ پر قبضہ ہو گیا. اور پھر یہ سنیوں کا امتحان کہ وہاں تیل بھی نکل آیا، پیٹرول ڈالر سے انہوں نے ساری دنیا کو مکمل وہابی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو سب بھول بھال گئے. مجھے ایک بات بتائیے، ایک آدمی سنی ہو، حافظ قرآن ہو، عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، صاحب سلسلہ ہو، سب ایک دفعہ آپ اسے لے جائیں کہ مولانا میں نے سنا ہے کہ کوئی عالم اگر قبرستان چلا جائے اور وہ فاتحہ پڑھ دے یا گزر جائے، 40 دن قبرستان سے ان مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. تو آپ آن کر ذرا میری اماں کے مزار پر، قبر پر دعا فرما دیں. وہ لے گئے مولانا نے قبر دیکھی تو ایک ٹھوکر آپ کی اماں کی قبر پہ ماری. اب اپنے آپ کو اس پہ غور کر، کیا اس امام پیچھے آپ نماز پڑھیں؟ ارے بھائی وہ قاری ہے، سنی ہے، عالم ہے، پڑھیں گے آپ نماز؟ کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے تو آپ رشتہ دیں گے اس تو اپنی اماں کی قبر کی تو آپ کو اتنی فکر، جو ہماری ماؤں کی قبروں کو جو کھود دیں، بلڈوزر چلا دیں، ٹریکٹر چلا دیں، ہتھوڑی اور چھینی اور گیتی اور پھاوڑوں سے قبر کو کھود دیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرمین شریفین کے تمام مزارات، یہاں تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مزار، ان کو ڈھا دیں، بالکل زمین کے برابر کرتے ہیں. کسی وقت نکالی وقت تو میں آپ کو وہ تمام فوٹو دکھاؤں گا کہ جو ان کے انہدام کرنے سے پہلے کے ہیں، کہ کتنے بڑے بڑے قبے بنے ہوئے تھے جنت البقیع، جنت مالا میں، جو انہوں نے ڈھا دی. آپ کی اپنی اماں کی قبر کی تو اتنی فکر. اور اہل بیت اطہار، حضرت عائشہ صدیقہ، بڑے بڑے صحابہ، اولوز اعظم صحابہ کرام، ائمہ کرام، ان کی قبروں کے ساتھ جنہوں یہ سلوک کیا، سب آپ بھول گئے. اور بار بار لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں ان کی نماز کا کیا ہوا، نماز کا کیا ہوا. اس بندے خدا کی اپنی نماز ہو تب تو آپ کی نماز ہوگی.
سمجھ، خود اس کی نماز نہیں تو آپ کی نماز کہاں سے ہوگی؟